آغاز ہوا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور باقاعدہ طور پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ Kindly present the budget. جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فروری 2024 کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت، خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کی رائے کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے۔ ہم سب نے معاشی استحکام اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے کا مطالبات کی باز گشت کئی بار سنی ہے۔ آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے۔ ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں تعاون کریں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں 1990 میں جن معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے۔ محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی۔ اقتصادی ترقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی۔ نئے IMF پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی، جس نے IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی اور غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں۔ درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔